بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل کے تمام ویورز کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتی۔ اگر تاریخ کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ اگر تاریخ کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے اگر اس کا مطالعہ کریں تو 10 محرم کی طرف جانے سے پہلے رستے میں 18 ذی الحج کی تاریخ بھی آتی ہے، جسے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس دن ایسے شخص کی شہادت ہوئی جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی عثمان جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری شادی کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور وہی عثمان جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں کوئی عالم یا خطیب نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ عثمان جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتے تھے۔ ناظرین، واقعے کا رخ بدلتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ ان کا پانی 40 دن تک بند رکھا گیا۔ پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو انہوں نے آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلا دے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ مشکیزہ لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکیزے پر تیر برسانے شروع کر دیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس امامے پر پڑ جائے، اور کل قیامت کے روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساقی اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس عثمان کو گھر میں بند کیے ہوئے 40 دن ہو گئے جو عثمان کبھی مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتے تھے۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن ہو گئے اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی مبارک کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہم کوئی نکتہ دان نہیں یا کوئی عالم نہیں جو آپ کی شہادت کو بیان کر سکے، لیکن سن کر دل پھٹنے کو آئے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی کبھی بغیر کپڑوں کے غسل نہ کیا تھا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری کا واقعہ ہے جب جمعے کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہی اور باقی دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کھینچتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر مبارک پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا،
خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی پسلیاں مبارک ٹوٹ گئیں۔ یوں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ پڑھنے میں ہی کتنا دل خراش ہے، دل پھٹ سا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے جن پر گزرتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ اس بات کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔